الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن شاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کہ الحمدللہ ہم سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کے حوالے سے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا پس منظر انشاءاللہ عز و جل مستند کتابوں کے ساتھ انشاءاللہ بیان کی جائے گی، اور جس کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب سے انشاءاللہ عز و جل بیان کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سننے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالخصوص یہ پس منظر کربلا کا مکمل سننے کی اور میں انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ مستند حوالہ جات کے ساتھ مستند کتابوں کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ اس کے حوالہ جات پیش کیے جائیں گے۔ امام حسین کا ذکر خیر کیا جائے گا، اور بہت سی ایسی باتیں انشاءاللہ اس میں ذکر کی جائیں گی جس میں بالخصوص ایسی باتوں کو اپنی طرف سے گھڑا جا چکا ہے جس کا کربلا سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جس میں ایسا غلف کر چکے ہیں، ایسے لوگ اتنی زیادتیاں کر چکے ہیں جس کا کربلا کے واقعے سے کوئی بھی کسی حوالے سے بھی اس کی کوئی بھی اٹیچمنٹ نہیں ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، نہ اس کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق، نہ اسی طرح جو معاملات ہوئے کربلا میں اس کے ساتھ کوئی تعلق، لیکن لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر لوگوں کو غلط گائیڈ کیا، غلط باتیں بتائی۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم یہ کربلا کا منظر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بیان کو توجہ کے ساتھ سنیے گا اور کوشش کیجئے گا اس کو اسکپ نہ کیجئے گا، ورنہ آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو خوب توجہ سے سننے کی درخواست ہے آپ سے، انشاءاللہ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ تک مستند اور صحیح حوالہ جات کے ساتھ انشاءاللہ آپ تک انشاءاللہ یہ واقعات اور جو معاملات پیش آئے انشاءاللہ اس کو ذکر کیا جائے گا۔ آئیے حصول برکت کے لیے ہم نے درود پاک بھی پڑھا، تو آئیے ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں درود پاک کی برکتیں حاصل ہو سکیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات ذی وقار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی شان ہے، آپ کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت کا سچا غلام بنائے، ان سے سچی محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس میں ذکر فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے پاس نور آ گیا۔ تو مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور فرمایا گیا ہے، اور نور وہ ہے جو خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے، جو خود بھی چمکدار ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی چمکدار کرتا ہے، تو وہ نور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سورج جو ہے وہ روشنی پھیلاتا ہے، وہ روشنی کرتا ہے، اس کی وجہ سے سارا زمانہ روشن ہو جاتا ہے، ساری زمین روشن ہو جاتی ہے، جگہ جگہ روشنی آ جاتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ روشنی ایسی ہے جس پر وہ اپنا عکس ڈالتا ہے، اسے بھی روشن اور تابناک کر دیتا ہے۔
سورج یہ چیز ہے کہ جس پر بھی اپنا عکس ڈالے گا اس کو روشن کر دے گا. تو فرمایا مگر یہ جو ہے صرف سورج یہ ظاہر کو چمکاتا ہے، لیکن فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسے نور ہیں کہ آپ ظاہر کو تو چمکاتے ہی چمکاتے ہیں لیکن آپ باطن کو بھی چمکا دیتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یہ آپ کو نور فرمایا. تو سوچئے کہ یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان اور آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو دلوں کو بھی منور کر دیتے ہیں، باطن کو بھی منور کر دیتے ہیں اور ظاہر کو بھی منور اور چمکدار اور روشن کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو سوچئے کہ امام حسین جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، تو امام حسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان پر نظر ڈالی ہوگی، جب ان کو بوسہ دیا ہوگا، جب ان کو پیار کیا ہوگا، جب ان کا ذکر خیر کیا ہوگا، جب بھی ان کا ذکر کیا ہوگا، تو سوچئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے چمک گئے ہوں گے. ان کا ظاہر بھی چمک گیا ہوگا، ان کا باطن بھی چمکدار ہو گیا ہوگا. تو اللہ عز و جل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے. سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ایسے چمکے کہ اپنے اغیار کی آنکھیں بھی ان کی چمک سے چکا چوند ہو گئی، حیران ہو گئیں. اللہ اکبر. اور یزیدیوں کی ہزار مخالفت کے باوجود انشاءاللہ الرحمن وہ قیامت تک ایسے ہی چمکتے رہیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. برادران اسلام، آپ نے سنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وجہ سے چمک رہے ہیں اور قیامت تک چمکتے رہیں گے اور انشاءاللہ جنت میں بھی چمکیں گے اور ان کے فیض سے انشاءاللہ ہم بھی چمکیں گے. اور آئیے آپ کا تھوڑا سا تعارف سنتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ طیبہ طاہرہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں آپ کی ولادت ہوئی. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی کان میں اذان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. کتنے خوش نصیب ہیں. اللہ اکبر. اور خوش نصیبی کا عالم دیکھیں کہ منہ میں لعاب دہن جو ڈالا، جو گھٹی دی، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. اللہ اکبر. اور آپ کے لیے دعا فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب پھر 7ویں دن آپ کا عقیقہ بھی کیا گیا، اور جب عقیقہ رکھا تو پھر اس میں آپ کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین رکھا. اور آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے، اور آپ کا جو لقب ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ کا لقب سبط رسول اللہ، ریحانۃ الرسول اللہ ہے آپ کا لقب. اور حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام شبیر و شبر رکھے، تو میں نے اپنے بیٹوں کا نام بھی انہی پر رکھا، یعنی حسن اور حسین رکھا. کہ اس کو الصواعق المحرکہ صفحہ 118 پر ذکر کیا گیا. اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شبیر و شبر کے نام پر بھی رکھا گیا. اللہ اکبر. یہ شبیر و شبر جو ہے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور حسن اور حسین جو ہے یہ عربی زبان کے لفظ ہیں. ایک حدیث میں ہے فرمایا الحسن والحسین اسمانی من اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں، اور عرب کے زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے. اس کو الصواعق المحرکہ صفحہ 118 پر ذکر کیا گیا. اور ابن العربی حضرت مفدر سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام مخفی رکھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا. اس کو الشرف المعبد صفحہ 70 پر ذکر کیا گیا. برادران اسلام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث شریف میں بڑے فضائل اور بڑی فضیلتیں بیان کی گئیں. تو آئیے ہم بھی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قرب ہے، گویا کہ دونوں ایک ہیں۔ تو حسین کا ذکر حضور کا ذکر ہے، حسین سے دوستی حضور سے دوستی ہے، اور حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی ہے، اور حسین سے لڑائی کرنا حضور سے لڑائی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک صفحہ نمبر 571 پر ذکر فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینہ، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ عز و جل سے محبت کی۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ اور اسی طرح نور الابصار صفحہ 114 پر فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور فرمایا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کی۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور اس سے بھی محبت فرما کہ جو اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو بھی نور الابصار صفحہ 114 پر ذکر کیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہو گیا برادران اسلام کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف دنیا والوں ہی سے نہیں چاہا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، بلکہ خدا بند قدوس خدا تعالیٰ سے بھی عرض کی اے باری تعالیٰ تو بھی اس سے محبت فرما، اور ساتھ ہی فرمایا اور بلکہ یہ بھی عرض کی کہ حسین سے محبت کرنے والا، حسین سے محبت کرنے والے سے بھی مولا تو محبت فرما۔ تو اتنی فضیلت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن یعنی تھوک مبارک کو چوستے تھے جس طرح آدمی کھجور کو چوستا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے کیسی محبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اشرف المحبت صفحہ 65 پر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرماتے، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لاتے دیکھا تو فرمایا آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنی فضیلت۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ اکبر۔ آتا ہے برکات آل رسول صفحہ 145 پر فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسی شخصیت ہیں کہ آپ نے 25 حج پیدل کیے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی بڑی فضیلت، آپ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے، آپ کثرت کے ساتھ حج کیا کرتے، روزے رکھا کرتے، نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ احمد جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دانے کندھے پر یعنی دائیں کندھے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور بائیں کندھے پر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا۔ اللہ اکبر۔ کہتے یہی عالم تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہم حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہ رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا۔ اب عرض کرتے ہیں اب ان دونوں میں سے جسے آپ چاہتے ہیں پسند فرما لیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور کی پسند پر اللہ بھی چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر حسین رخصت ہو جائیں گے تو ان کی جدائی میں فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، علی کو بھی تکلیف ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت امام حسین کے جانے سے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے سے مجھے بھی تکلیف ہوگی، اور اگر
ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے رخصت ہوں تو اس کی تکلیف جو سب سے زیادہ ہوگی، زیادہ غم مجھی کو ہوگا، تو اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ اس واقعے کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات پا گئے، آپ وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے آپ، تو جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو بوسہ دیتے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو شواہد النبوہ صفحہ 305 پر بھی ذکر کیا گیا۔ اور اب وہ روایتیں بھی ملاحظہ فرما لیں جو دونوں صاحبزادوں کے فضائل پر مشتمل ہیں، یعنی امام حسن اور حسین دونوں کی فضیلتیں بیان ہوئیں۔ اللہ اکبر۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین دنیا کے میرے 2 پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی ضرورت سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ باہر تشریف لائے تو کسی چیز کو اٹھائے ہوئے تھے جسے میں نہیں جان سکا۔ جب عرض حاجت سے میں فارغ ہوا، جس کام میں آیا تھا میں نے حضور سے عرض کی اور میں اس کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے دریافت کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چادر مبارک ہٹائی تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پہلوؤں میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میرے نواسے ہیں، اور پھر ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان کو بھی محبوب رکھ۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں میں بیان کی گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے، آپ کے بڑے کمالات ہیں، میں کس کس کو ذکر کروں۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے اب ہم نے کیونکہ بیان کو آگے لے کر بھی چلنا ہے، ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سارا واقعہ بیان کرنا ہے کہ آپ نے جو سفر طے کیے، آپ کا قافلہ چلا، شروع سٹارٹ سے انشاءاللہ اس کو ذکر کرنے کی بھی کوشش کریں گے، سعادت حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ آپ تک مستند روایات کے ساتھ، مستند علماء کی کتب سے انشاءاللہ حوالہ جات کے ساتھ انشاءاللہ آپ تک صحیح بات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نزہۃ المجالس جلد 2 صفحہ 390 پر فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں نے 2 تختیاں لکھی، یعنی ایک نے ایک تختی پر لکھا، ایک نے ایک تختی پر لکھا۔ ہر ایک نے کہا کہ ہماری تحریر اچھی ہے، امام حسن فرما رہے ہیں میری تحریر اچھی ہے، امام حسین کہتے ہیں کہ میری تحریر اچھی ہے۔ اب دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اب دونوں فیصلہ کروانے کے لیے اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا جان بتائیے میری تحریر اچھی ہے یا امام حسن کی تحریر اچھی ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کی کہ بابا جان بتائیے کہ حسین کی تحریر اچھی ہے یا میری تحریر اچھی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بڑے بڑے فیصلہ فرمانے والے، جو خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑنے والے، اللہ اکبر، امام علی مقام کے جو والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ فیصلہ نہ کر پائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بڑے بڑے حیرت انگیز حالانکہ فیصلے کیے مگر یہ فیصلہ نہ فرما سکے، تو اس لیے کہ کسی صاحبزادے کی کہیں دل شکنی نہ ہو جائے۔ اگر میں امام حسن کا کہوں تو کہیں امام حسین کی دل شکنی نہ ہو جائے، اگر میں امام حسین کا ذکر کروں کہ ان کی صحیح ہے تو امام حسن کی دل شکنی نہ ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اس طرح کرو، جاؤ اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ اب دونوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں امی جان بتائیے میری تحریر اچھی ہے یا امام حسین کی تحریر اچھی ہے؟ امام حسین فرمانے لگے امی جان امام حسن کی اچھی ہے تحریر یا میری تحریر اچھی ہے؟
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی عابدہ زاہدہ متقیہ، اللہ اکبر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، آپ بھی یہ فیصلہ نہ فرما سکی۔ آپ نے فرمایا بیٹا ایسا کرو، یہ فیصلہ، یہ معاملہ تم اپنے نانا جان، تمام نبیوں کے سردار حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ اب دونوں شہزادے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کس کی تحریر اچھی ہے؟ نانا جان ہمیں بتائیے ہم میں سے کس کی تحریر اچھی ہے؟ ساری دنیا کا فیصلہ فرمانے والے حضور نے سوچا کہ اگر حسن کی تحریر کو اچھا کہوں گا تو امام حسین کو ملال ہوگا، اور اگر حسین کی تحریر کو اچھا کہوں گا تو حسن کو ملال ہوگا، اور آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ امام حسن رنجیدہ ہوں، اور نہ آپ کو یہ گوارا تھا کہ امام حسین رنجیدہ ہو، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ جبریل کریں گے۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا اس کا فیصلہ جبریل کریں گے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بحکم الہی اللہ عز و جل کے حکم سے اللہ اکبر نازل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس کا فیصلہ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سنیے کیسی محبت، کیسی شان امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا فیصلہ اللہ عز و جل فرمائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے حکم سے ایک سیب لاؤں گا، ایک سیب، اور اس نے فرمایا کہ میں اس جنتی سیب کو تختیوں پر گراؤں، یعنی دونوں تختیاں ساتھ رکھی جائیں اور ان پر میں سیب گراؤں، تو جس تختی پر سیب آ کے گر جائے گا اس کی تحریر اچھی ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر سے سیب کو چھوڑا، آپ نے جیسے چھوڑا، اب وہ سیب راستے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور جب وہ گرا تو ایک تختی پر آدھا سیب گرا اور ایک تختی پر آدھا سیب گرا۔ اس طرح احکم الحاکمین جل جلالہ نے فیصلہ فرما دیا کہ دونوں شہزادوں کی تحریر اچھی ہے۔ اللہ اکبر، اور کسی ایک کی تحریر کو اچھی قرار دے کر دوسرے کی دل شکنی اللہ عز و جل نے بھی گوارا نہ فرمائی۔ اللہ اکبر، اس کو نزہۃ المجالس صفحہ 390 اور جلد 2 کے اندر ذکر فرمایا۔ تو پیارے بھائیوں، اے برادران اسلام، دیکھا آپ نے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی فضیلت، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی فضیلت، ان کی فضیلت اللہ عز و جل نے ذکر فرمائی، اور دونوں میں سے کسی کی بھی دل شکنی نہیں ہونے دی۔ لیکن آج ہم غور کریں کہ خداوند قدوس ان کی عزتوں کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، ان کی دل شکنی نہ ہو جائے اس کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ مولا علی نے بھی اس چیز کا خیال رکھا، اور امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس چیز کا خیال رکھا کہ کہیں امام حسین اور حسن کی دل شکنی نہ ہو جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس چیز کا خیال رکھا، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خیال رکھا۔ اور اللہ اکبر، سب سے بڑی بات کہ خداوند قدوس بھی اس چیز کا خیال رکھ رہا ہے کہ کہیں ان کی دل شکنی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ چیز رب عز و جل کو بھی گوارا نہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مخالفین کی اتنی تعداد ہو چکی ہے، معاذ اللہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور رفعت کو بھول کر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر تان تشنی کرتے ہیں اور حرزہ سرائی کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، معاذ اللہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غارت کرے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنائے جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اے برادران اسلام، آپ نے سنا کہ امام حسین کی دل شکنی اللہ عز و جل بھی نہیں ہونے دے رہا۔ یہ فضیلت آپ کی، یہ برکات آپ کی ہیں، تو سوچئے کہ امام حسین کی کتنی فضیلت ہوگی۔ ترمذی شریف ہے، جلد 5 ہے اور حدیث نمبر 38 ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں،
اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ اور سنیے دوسری حدیث پاک المستدرک کی جلد 4 حدیث نمبر 483 پر فرمایا، حضور فرماتے ہیں حسن اور حسین سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد 2 ہے، حدیث نمبر 3753 ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک جلد 5 حدیث نمبر 3793 ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ہے فضیلت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ آپ کی اتنی فضیلتیں کتب میں آئی، حدیث کی کتب میں آئی، تفاسیر کی کتب میں آئی، تو اتنی فضیلت اتنی برکات امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اب الحمدللہ عز و جل ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سنی، آپ کی برکات سنی، آپ کی اتنی فضیلتیں ہیں، آپ کی اتنی برکتیں، آپ کی اتنی کرامات ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین سے اتنی محبت کریں، مولا علی امام حسین سے اتنی محبت کریں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا امام حسین سے اتنی محبت کریں، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان، اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا علی، اور عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہ رضوان، سارے کے سارے صحابہ کرام علیہ رضوان، اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین سے محبت کریں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بھی امام حسین سے پھر کتنی محبت کریں۔ ہمیں تو اپنی جانیں کیا، اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کو امام حسین کے نام پر قربان کر دینا چاہیے۔ ہمیں تو امام حسین کا نام آئے ان کے نام پر ہی صرف اپنی جانیں قربان کر دینا چاہیے۔ تو اتنی برکتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی، حدیثوں میں فرمایا گیا کہ جو حسین سے محبت رکھتا ہے حضور فرماتے ہیں وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اتنی برکات، اتنی فضیلت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی، تو اے کاش ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے جو ہم نے سنا اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل پارٹ 2 کے اندر انشاءاللہ ہم کربلا کا پس منظر شروع کریں گے۔